باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اپنا وقت انجوائے کر رہے ہوں گے گھروں میں، اور اپنی جو آن لائن کلاسز کا جو سلسلہ جاری ہے اس سے خوب محفوظ اور لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو لیکچر ہے وہ ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، ہیومن رائٹس اور گورننس کے حوالے سے ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا کہ گورننس کسے کہتے ہیں۔ گورننس جو ہوتا ہے بچوں، دس از دی ایکٹ اور پروسیس آف گورننگ اور overseeing or looking the control and direction of something, such as overseeing or governing a country, such as overseeing governing any organization, such as overseeing, controlling, directing the government. So governance is a very basic recipe which helps to run the state in a proper manner. اب گورننس کا لیول کیا ہے، گورننس کیسی ہے، پور ہے، گڈ گورننس ہے، کیا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ اب ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے بچوں، اس کا ڈائریکٹ تعلق گورننس کے ساتھ ہے۔ اب اگر آپ کے پاس گورننس اچھی ہوگی، if your country is experiencing a good governance، تو وہاں پہ جو یہ سوشل ایشوز ہیں، سماجی مسائل جو ہیں، وہ بہت کم ہوں گے۔ اگر ہوں گے بھی صحیح تو ان کی نوعیت جو ہے، ان کی انٹینسٹی جو ہے وہ بہت کم ہوگی۔ اگر آپ کے ملک میں پور گورننس ہے تو آپ کے سماجی مسائل بھی اسی لحاظ سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اب ان سماجی مسائل میں، جس میں بہت ساری ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں گورننس میں بھی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے، تو ان میں ہیومن رائٹس کا ایشو جو ہے بچوں کو سب سے زیادہ اہم ہے۔ ہیومن رائٹس پوری دنیا میں آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس واچ ڈاگ آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان کے اندر یا باقی دوسری دنیا کے اندر اگر کوئی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو تو ان کے اوپر اپنی آواز اٹھاتے ہیں اور اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، اور ملک کے اندر کوئی اس قسم کے رائٹس وغیرہ ہوئی ہوں جس سے ہیومن رائٹس کی وائلیشن یا تو ریاست کی طرف سے کی گئی ہو، یا کچھ گروپس ہوں، ریلیجیس گروپس ہوں، سیکولر گروپس ہوں، تو ان کی طرف سے اگر کی گئی ہو تو وہ اس طرح آئے دن آپ میڈیا کے اوپر یا میڈیا کے دوسرے میڈیم جو ہیں ان کے اندر آپ پڑھتے اور سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اس ضمن میں ہیومن رائٹس کی سچویشن ہے، یہ بہت ضروری تھا کہ آپ کو اس کے اوپر ایک بریف سا انٹروڈکشن دیا جائے۔ اب ہیومن رائٹس اینڈ گورننس ان پاکستان کی اس کی جو نوعیت ہے وہ کیسی ہے؟ تو اس ضمن میں میں نے آج کا یہ لیکچر جو ہے بچوں آپ کا کیونکہ یہ جو ڈیموکریٹک گورننس ہوتی ہے اور ہیومن رائٹس جو ہوتے ہیں، دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ کریٹیکل کمپوننٹس آف ڈیولپمنٹ، یا کریٹیکل ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی ضمانت ہوتے ہیں گڈ گورننس اور ہیومن رائٹس، اینڈ دے آر آلسو ریسپانسبل فار اے لاسٹنگ پیس ان اینی کنٹری۔ اب مثال کے طور کے اوپر اب جو کشمیر ایشو ہے، there have been done million times the violation of human rights in occupied Kashmir by the Indian sponsored terrorist army. تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بیڈ گورننس ہے، وہاں پہ گورننس جو ہے اچھی نہیں ہے۔
اب گورننس کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، اوور سینگ لوکنگ اینی آرگنائزیشن گورنمنٹل کنٹرول. اب اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ریاست جو ہے آپ نے جبر کرے ریاستی نمائندوں کے اوپر یا ریاست کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر. تو اس سلسلے میں countries that have ineffective government institutions and countries that have corrupt and weak rule of law, there are risks of civil war and there are risks of extreme criminal violence as compared to the ڈیولپنگ کنٹری. آپ صومالیہ دیکھ لیں، آپ کونگو دیکھ لیں، آپ باقی افریقن کنٹریز آپ آج دیکھ لیں، عرب ورلڈ دیکھ لیں، سارا لیبیا دیکھ لیں، سیریا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، فلسطین دیکھ لیں. تو وہاں پہ دیر از نو سچ تھنگ کالڈ گورننس اینڈ دیر از اے وائلیشن آف ہیومن رائٹس. Every day you experience, you see in a television and any other mediums. So human rights jo hai, and similarly the situation in Pakistan regarding human rights and governance is pretty much better than the countries which I given the names. پاکستان آپ کو پتا تقریباً 220 ملین کی آبادی کا ملک ہے اور اس کے پڑوس میں بڑے اہم ممالک ہیں. اور یہ پاکستان کی ریاست کی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں بسنے والے لوگوں کو ان کو جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی فراہمی جو ہے وہ پرووائڈ کرے، چاہے ان کا کسی بھی ایتھنک گروپ، کلر، جینڈر، ریلیجن، کسی بھی ریزن، کوئی اور وجہ ہو، جو کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ، کسی مذہب سے، کیا ان کا رنگ ہو، کوئی ان کا جینڈر میل فیمیل یا فیمیل، کوئی ان کا مذہب ہو. تو یہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی حقوق جو ہے ان کو پرووائڈ کرے. اگر آپ کی ہیومن رائٹس تمام بسنے والے لوگوں کو پرووائڈ کیے جائیں اور تمام لوگوں کو ایک جیسے رائٹس جو ہیں نہ دیے جائیں، جیسے کہ آپ دوسرے ڈیولپ کنٹریز کے اندر اس چیز کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں کہ کیسے انسانوں کو جو ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو اس چیزوں کو کہ کیسے لوگوں کو پاکستان کے اندر ٹریٹ کیا جاتا ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں کوئی 10 فیکٹس جو ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا اس آج کے لیکچر میں، اس نشست میں ایکسپلین کروں گا، جس سے آپ کو تھوڑا سا ایک نو ہاؤ ہو جائے گی کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کے کون کون سے ایشوز ہیں. اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سے بتانا چاہتا ہوں کہ گڈ گورننس یا گورننس اور ہیومن رائٹس کا آپس میں ریلیشن کیا ہے. کیونکہ گڈ گورننس اور ہیومن رائٹس آر میوچلی
interlinked, they're mutually reinforced, they're mutually reinforcing each other, because the human rights provide a set of values to guide the work of governments and other political and social actors in any society. They also provide a set of performance standards against which those actors which I named few seconds ago, they can be held accountable. Human rights principles inform the content of governance efforts. They may inform the development of legislative framework. They may inform the development of policies. They may inform the development of programs, budgetary allocations, and other measures which are helpful to improve the human rights conditions, situations, and in any country. But on the other hand, without good governance, human rights cannot be respected and protected in a sustainable manner. जब आपके मुल्क में गवर्नेंस ही अच्छी नहीं होगी तो किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वो जो एक्टर्स हैं दे विल ओवरसी, दे विल reinforce those steps which guarantee the human rights situation in Pakistan. And if there will be no good governance in the society, there will be no conducive environment in a Pakistan which helps to implement the human rights framework, human rights policies. If there will be no good governance, how the legal frameworks and institutions responsible for responding to the rights and needs of the population. So the links between good governance and human rights can be organized on a four fronts, means the democratic institutions, delivery of the services, rule of law, and anti-corruption. So these are the four domains. If a country is good in these four domains, then you can say that the country have implemented the human rights policies. So what can we say? Human rights, good governance, and development. There is a very close connection between these three things. If you have a good governance, there will be good human rights situation in a country. If there is a good human rights situation, if all the members of the society are getting equal rights, enjoying equal rights on every front in a country, then you will have a sustainable development environment in your country. I will send you an article on this as well with your lecture. So, I was talking about the facts on human rights in Pakistan. The number one fact is attacks on civil society. What is civil society? Civil society is a community of citizens linked or by the common interest, and in Pakistan some aspects of civil society are under attack. For instance,
an attack on a school killing 140 people, mostly children, in an army public school by the terrorists. And positive members of the civil society, they protested against the government for supporting the somehow notion of that time a good Taliban and the bad Taliban. You know, there is no good Taliban, they are all bad Taliban. A person who kills someone else, he cannot be a good person. When these protests aroused, so did the safety concern of Pakistan civil society. These people were attacked with laws and organizations put against them. आपको पता उसके बाद एक ज़रब-ए-अज़्म का एक मैसिव जो है पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑपरेशन का आगाज किया गया जिसमें इन दहशतगर्दों को पाकिस्तान आर्मी ने मार भगाया और जहन्नुम हासिल किया और उसका सदेबाब किया गया. उसके बाद है बच्चों फ्रीडम ऑफ रिलीजन. अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे तमाम जो मकतबा फिक्र के लोग हैं वो अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और अपनी इबादत को जो है सर अंजाम देते हैं. मगर पाकिस्तान में भी एक दौर आया था जब सेक्टेरियनिज्म और का अरूज था, जहाँ पे ब्लास्फेमी का जो एक कानून है वो एक बहुत अच्छा कानून है, जहाँ पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगा तो यकीनन उसको सजा दी जाती है. मगर इस कानून को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. किसी को भी झूठा इल्ज़ाम अपनी सियासी अना या अपनी किसी ज़ाती रंज की बुनियाद बनाकर किसी को झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए. और एक ऐसा माहौल होना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पर तमाम मज़ाहिब जो हैं, मेरी नबी की तालीमात है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को इस्लाम कबूल नहीं करा सकते डंडे के जोर के ऊपर. तो पाकिस्तान में बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं, सिख हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन. ठीक है. अब उसके बाद बच्चों चिल्ड्रन राइट्स. चाइल्ड मैरिज इज अ मेजर कंसर्न इन पाकिस्तान. और 21% लड़कियां जो हैं जिनकी 18 साल से कम उम्र होती है उनकी शादी कर दी जाती है. अलॉन्ग विद चाइल्ड मैरिजेस, लैक ऑफ एजुकेशन आल्सो हेवीली इम्पैक्ट्स चिल्ड्रन इन पाकिस्तान. सो देयर हैव बीन मेनी अटैक्स ऑन द स्कूल्स एंड चिल्ड्रन आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन सुसाइड बॉम्बिंग्स. अनफॉर्चुनेटली रफली 5 मिलियन चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू अटेंड स्कूल इन पाकिस्तान. ये एक बहुत बड़ी एक बदनसीबी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में ऐसे जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे या साउथ पंजाब के या आपके बलूचिस्तान या सिंध में जहाँ पे कारोकारी और इस किस्म की फजूल रस्मात हैं जिनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. गुनाह तो कोई और करता है लेकिन सज़ा बच्चियों को दी जाती है. अपने से कई साल बड़े, कई अशरे बड़े लोगों के साथ उनकी शादी कर दी जाए, नाबालिग बच्चियों की. सो दैट इज़ वेरी वेरी सैड. और हुकूमत पाकिस्तान को इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि बच्चों के हकूक़ जो हैं उनको पूरा करना. वुमन राइट्स इन पाकिस्तान, मैनी वुमन पाकिस्तान in every society, maybe in America, I think the more women are raped than the Pakistan. The acid attacks, domestic violence, honor killings, all of these things should be stopped. It is estimated that there are about 1,000 honor killings a year on Pakistani women. If a woman is accused of adultery, fornication or an immoral behavior,
the that violates social and religious norms. She is then subject to non killing. This divide should be eliminated, and the Pakistani government should take action against those who commit these kind of crimes. इसके बाद refugees. आपको पता है कि पाकिस्तान is the host to the largest refugee population in the world. और United Human Rights Commission जो है for refugees, there are more than 1.45 million refugees in Pakistan, many of whom are from Afghanistan. In many areas, the Pakistani police have sought money from registered and undocumented refugees from Afghanistan. Between January, August 17 to up to 82,000 Afghan refugees returned or were deported back to Afghanistan. ये तो खैर बहुत अच्छा है. टेररिज्म का इश्यू बच्चों आपके सामने है. इसके बाद फोर्स डिसअपेरेंस है, उसका एक इशू है पाकिस्तान के अंदर. टेररिज्म का इशू है, तो उसके ऊपर जाहिर बात है कि ह्यूमन राइट्स जो है भाई, जो आप कातलों को पकड़े या जो टेररिस्ट उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए. ऐसे देखने में आता है कि दे आर टॉर्चर्ड. फोर्स डिसअपेरेंस के कुछ केस हैं मैडल, लेकिन मैं इसमें पूरी तरह यकीन रखता हूँ कि वो लोग डिसअपेरेंस गायब हैं who are involved in some kind of illegal activity against the state of Pakistan. इसमें वो भी होंगे जो मिसिंग पर्सन्स में, जिस तरह आप आए लोग इस्लामाबाद में, कराची में इधर उधर देखने धरने के नए नए केसेस रिपोर्ट होते हैं डिसअपेरेंस के. तो इस चीज़ के ऊपर भी हुकूमत पाकिस्तान को जो है वो देना चाहिए. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसका जो है तो ब्लॉगर्स हैं जो इसमें पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं. If they do something wrong, they have to be punished by the security, proper rules and regulations. No extra illegal things should be committed. Human rights defenders, इसके अलावा जो है आपके ये जितने भी इश्यूज हैं जो आप इस लेक्चर में देख रहे हैं, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंड करेंगे. उसके दोनों रूप होंगे कि ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान इज, यू कैन से, इज लैकिंग. वी डोंट हैव अ गुड एंड साउंड ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज applicable in Pakistan, but there have been some instances of progress over the past few years. In Punjab, the Pakistani authorities are now accepting marriage licenses in the Sikh community, giving union protections under the law. There is another progress in human rights for Pakistan, is restoring Section 7 of the Christian Divorce Act. In this section, Christians who wish to divorce can do so civilly without the threat of false accusation of adultery. Despite the many downfalls on human rights for women, there was an increase of 3.8 million women able to vote in the most recent election compared to 2013. तो ये जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, इसमें आपको मुख्तलिफ मिला जुला एक रुझान और रेस्पॉन्सेस मिलते हैं आपके पाकिस्तान के अंदर. बहुत सारी इम्प्रूवमेंट भी हुई जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं. बहुत सारे इश्यूज भी हुए. मगर पाकिस्तान इज बेटर देन मैनी मैनी कंट्रीज, क्योंकि यहाँ पे मीडिया जो है ज़्यादा आज़ाद है. It is not under the state, it does not come under the state directly,
تو یہاں پہ آپ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ان کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ آپ امریکن میڈیا دیکھ لیں، بالکل اسٹیٹ کنٹرول میڈیا، برٹش میڈیا دیکھ لیں، بالکل اسٹیٹ کنٹرول میڈیا، وہاں پہ کہ ایسی فضول قسم کی جو ہیں سانحات ریپس کے ہو گئے وہ نہیں دیکھتے، کیونکہ جب آپ میڈیا پہ یہ چیزیں دکھا رہے ہوتے ہیں تو پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور پھر آپ کی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے ملک میں کس قسم کے قانون، کس قسم کی چیزیں، پالیسیز کس قسم کی ہیں۔ تو اس حوالے سے تو بچوں یہ تھا آج کا لیکچر آپ کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں کوئی کسی قسم کا ایشو نہیں ہوگا۔ اب ایک چیز جو ہے وہ میں آپ کو اس میں تھوڑی سی میں نے پہلے بھی بتائی ہے، اس پہ مزید میں بات کرنا چاہتا ہوں ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ ایک آرٹیکل ہے 21 یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس which recognize the importance of participatory government. And Article 22 states that everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the document can be fully realized. And there are two more conventions on human rights which contains language which is more specific about the duties and role of government in securing the respect and realization of human rights. And what is the duty of these treaties? The duty of these treaties that they got monitoring bodies which give attention to the different elements of good governance and compel countries to make such laws and policies which are helpful and guarantee human rights situation in the country. تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا لیکچر ہیومن رائٹس اور گورننس کے حوالے سے۔ اس سے اگر آپ کو کوئی کوشچنز ہوں، یو آر مور دین ویلکم ٹو آسک کوشچنز۔ اور میں یہ آج لاسٹ ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک جو ہے وہ بچے آپ کا لاسٹ ویک ہی ہوگا، اس کے بعد آپ کے فائنل ایگزامز ہوں گے، جو بھی ایس او پیز ہوں گی، جو طریقہ کار ہوگا وہ آپ کو بتایا جائے گا، پھر اسی طریقے سے آپ کے ایگزام آن لائن ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا لیکچر آپ کا۔ اللہ حافظ۔